مرگی خود جو ایک مرض ہے، اس میں جو میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ مریض جو ہے وہ انکانشیس ہوتا ہے اور فٹ کی صورت میں گر پڑتا ہے اور پھر سینس لیس ہو جاتا ہے، منہ سے پانی آتا ہے، یہ جھاگ آتی ہے، آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، یہ ساری کیفیات ہوتی ہیں. تو ایسے میں دو طریقے علاج ہیں. ایک تو یہ کہ اگر واقعی مرگی ہے تو اس کے لیے دوا بھی کی جاتی ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ 3 سال کی دوا کھا کر بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، 3 سال علاج کر کے. لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو 20 سال بھی علاج کرتے رہتے ہیں مگر ان کی مرگی ختم نہیں ہوتی. تو اٹ مینس کہ وہ فزیکل مرگی ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا پرابلم بھی ہے. تو جب تک مرگی کا مریض ساتھ میں دعا نہیں کرتا، دم کا سہارا نہیں لیتا، اس وقت تک مرگی مکمل طور پر نہیں جاتی. اور اگر پھر بھی نہیں جاتی تو اس کا مطلب ہے اللہ کا حکم نہیں، اللہ نے اس کے نصیب میں جنت لکھ رکھی ہے جس وجہ سے اس کی یہ بیماری ختم نہیں ہوتی. تو اس پر پھر صبر کرنا چاہیے. اور یہی اصول ساری بیماریوں کا ہے، چاہے ایک بخار ہی ہے. آپ دیکھتے ہیں عام طور پر لوگ 2 سے 4 دن میں بخار میں بالکل ریکور کر جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹائیفائڈ بخار کبھی ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد، 3 ہفتے بعد یا 40 دن بعد کچھ لوگوں کا چلا جاتا ہے. مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو 2 سال سے بخار ہوتا ہے، 99 پہ رہتا ہے ان کا ٹیمپریچر، کبھی 100 پہ چلا جاتا ہے، کبھی 99، کبھی 2 پوائنٹ اوپر. اب اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کیوں نہیں ٹھیک ہوتے؟ اس لیے کہ ابھی اللہ کا حکم نہیں، حالانکہ وہ ہر طرح کا طریقہ علاج آزما چکے ہوتے ہیں. تو ہمیشہ بیماری کوئی بھی ہو، مومن کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میری اس تکلیف کے بدلے اللہ تعالی میرے گناہ معاف کرے گا. اور بخار کے دوران گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاں میں پتے. تو جب بیماری یا تکلیف یا بخار یا چوٹ یا مصیبت ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے تو پھر اس پر کڑنا نہیں چاہیے، افسوس نہیں کرنا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم علاج نہ کریں، ہم علاج بھی کریں گے، ہم دعا بھی کریں گے، دم بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، حفاظت بھی کریں گے اپنی صحت کی، ہر چیز کا اہتمام بھی کریں گے. اس کے باوجود بھی اگر ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر صبر کریں گے، کیونکہ ہر تکلیف اللہ کی طرف سے ہے، وہی اس کو دور کرنے والا ہے، کوئی اور دور نہیں کر سکتا. اس لیے کوئی بھی تکلیف ہو تو سب سے پہلے دعا کا سہارا لیں. آپ اس چیپٹر کو خود ضرور پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مرگی اور آسیب کو ایک جیسی بیماری کیوں کہا گیا ہے اور اس کی کیفیات کہاں کہاں سے ملتی جلتی ہیں اور دونوں کے لیے طریقہ علاج ایک کیسے ہو سکتا ہے یا مختلف کیسے ہو سکتا ہے. یہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا. اس کے علاج میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ آیت الکرسی ہے، موعظتین ہے، اور موعظتین اور آیت الکرسی کو پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کیا جاتا ہے اور دم کر کے سر سے شروع کر کے پاؤں تک اپنے جسم پر مسح کیا جاتا ہے صبح اور شام. آپ دیکھیں آپ آیت الکرسی بھی روزانہ پڑھتے ہیں صبح شام، بلکہ ہر نماز کے بعد یقیناً پڑھتے ہوں گے کیونکہ آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوگی کہ جو ہر فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت میں موت حائل ہے. تو وہ بھی آپ پڑھتے ہوں گے. لیکن اب آپ صبح اور شام کی جو دعائیں ہیں ان میں آیت الکرسی اور موعظتین کے ساتھ ایک کام کا اضافہ کر لیں، وہ یہ کہ اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم پر ہاتھ پھیریں، پہلے سامنے سے اور پھر دوبارہ سر کی پچھلی طرف سے ہاتھ پھیرنا شروع کریں، گردن، کمر، ہپس اور ٹانگیں اور پاؤں تک. پھر جسم کے پچھلے حصے پر ہاتھ پھیر کے بازوں پر بھی ہاتھ پھیریں، اپنے جسم کا کوئی حصہ بھولے نہیں. اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ باتھ روم جائیں تو باتھ روم جانے کی دعا پڑھ کر جائیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو کبھی آپ کو کوئی جن نظر آیا وہاں پر؟ چاہے آپ نے دعا پڑھی ہو یا نہ، کیونکہ ہمیں وہ نظر آتے ہی نہیں، لیکن ہوتے ہیں، باتھ روموں میں ہوتے ہیں. جو شخص دعا پڑھ کے جاتا ہے اس کی دعا سنتے ہی وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں، اندر نہیں رہتے، کیونکہ اللہ نے اس کی دعا سنی. جنوں اور جنیوں سے بچاؤ کے لیے، ان سے پناہ کے لیے اللہ سے جب دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے. اور جو لوگ بغیر دعا کے بے دھڑک چلے جاتے ہیں ان کے ساتھ کئی پرابلم سننے میں آتے ہیں. آپ کی تو ہو سکتا ہے اتنی پبلک ڈیلنگ نہ ہو، آپ کو اندازہ نہ ہو،
ہمارے چونکہ لوگوں سے ملنا جلنا رہتا ہے اور مسائل سامنے آتے رہتے ہیں، تو بہت سے ایسے لوگ جو بغیر دعا پڑے باتھ روم گئے، ان کے ساتھ بہت سے واقعات ہوئے